طائف میں آخری دن حضور پر تشدد کی جب انتہا ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے کے محلوں سے باہر نکلے تو دعا فرمائی، اے اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں، اپنی قوت کے ضعف کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسباب کی کمی کی شکایت کرتا ہوں، میرے اوپر لوگوں کی سختی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ آگے طویل دعا ہے، جبریل امین حاضر ہو گئے، رسول اللہ آپ نے دعا فرمائی، آسمانوں کو آپ نے ہلا دیا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس کو حکم فرمائیں طائف کی وادی کو جو ہے بالکل پیس کے رکھ دیں۔ فرشتے نے کہا آپ حکم فرمائیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں ان کو بخش دو، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا ہو جائے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مجید میں اللہ نے دو مقامات ایسے آئے ہیں جہاں اللہ نے مسلمانوں کو پر احسان جتلایا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے۔ دیگر مقامات پر اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں کسی اور نعمت پر یہ کہنا کہ ہمارا تم پر یہ احسان ہے، ایسا بہت کم ہے۔ لیکن دو مقامات ایسے ہیں جہاں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ پہلا موقع تو یہ ہے کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، سورۃ الحجرات میں، کہ یہ کہتے ہیں یہ آپ پر ایمان لا کر احسان جتلاتے ہیں؟ نہیں، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنا اسلام قبول کر کے میرے اوپر احسان نہیں کرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں دین ہدایت عطا فرمائے، تمہارا کوئی وہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ اور دوسرے موقع پر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ کس بات کا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان ایک ایسا شاندار نبی، ایسا بہترین رسول بنا کر بھیجا، عظیم الشان رسول ان کو دیا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن مجید کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، دانائی کی باتیں بتاتا ہے۔ ہمارا احسان ہے یہ تم پر کہ ہم نے تمہیں ایسا عظیم الشان نبی دیا ہے۔ تو حضور سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ در حقیقت نعمت ایمان بھی حضور ہی کے طفیل ہمیں ملی ہے، گویا یہ کہ اصل احسان اللہ کا جو ہم پر ہے وہ اس نبی کی امت میں پیدا کرنا۔ وہ امت، اللہ اکبر، کہ جس امت میں شمولیت کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، اللہ اکبر، نبیوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ امت اپنے اس پاک پیغمبر کا ہمیں امتی بنا دینا، ادنا امتی بنا دینا۔ مجھے اور آپ کو یہ عظیم الشان نعمت، اللہ اکبر،
بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قربانی کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی، اور پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرما دی۔ سبحان۔ اس موقع پر میں یہ جملہ ہر دفعہ کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا کہ بعض لوگ بڑی ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں یہ جملہ بول کر کہ یار ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اصل مسلمان تو وہ ہیں جو کفر سے اسلام کی طرف آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے اللہ کی۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ تم ایمان پر نہ ہوتے اور تمہیں نعمت ایمان مل جاتی؟ نہیں ہے ہم اس قابل، نہیں ہے ہمارے اندر وہ جرت، نہ وہ علم، نہ وہ سمجھ، نہ وہ فہم کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک ہم کفر پر ہوتے، اللہ تعالیٰ ایک لمحے کا 1000واں سیکنڈ بھی ہمیں دنیا میں وہ نصیب نہ فرمائے، اگر ہوتے تو ہم اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق دین ایمان قبول کر لیتے۔ نہیں ہے ہمارے اندر یہ سکت، نہ ہمارے وہ اعمال۔ چنانچہ اس جملے سے بچنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ یار یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، حقیقت اس میں حقیقت ہے کہ جو نو مسلم ہوتا ہے، جو کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، وہ عملاً ہم سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس چیز کی ناقدری نہ کیا کرو کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، یہ تو پیدائشی مسلمان ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جملہ نہ بولا کرو، بالکل یہ جملہ نہ، بلکہ یہ بولا کرو اللہ تیری بڑی مہربانی، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ تو کسی ہندو کے یہاں پیدا کر دیتا، تیرے قبضہ قدرت میں تھا کسی عیسائی کسی ملحد کے یہاں پیدا کر دیتا، ہمارا کیا بنتا؟ بہرحال تو اللہ تعالی اس بات کا احسان جتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا تم پر یہ احسان ہے کہ اس عظیم الشان امت میں تمہیں پیدا کیا، اور جو کچھ تمہیں ملا ہے اور جو کچھ تمہیں ملے گا وہ اس نبی کی رحمت کی وجہ سے ملے گا، اس کی رحمت کے طفیل، اس کے صدقے اس امت کو وہ ہر وہ چیز عطا ہوگی، ہر وہ چیز عطا ہوگی کہ جس کا پچھلی امتوں نے خواب و خیال میں سوچا بھی نہیں تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا۔ اہل سنت والجماعت میں اکثر محققین کا اس موقف یہی ہے کہ یہ جو حضور علیہ السلام کو معراج ہوا، یہ جسمانی معراج ہوا، کیونکہ بعض محققین فرماتے ہیں کہ خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن اکثر محققین کا یہی فرمانا ہے کہ اصل تو حضور کا یہ معجزہ ہوگا ہی تب جب حضور اپنی جسمانی حیت کے ساتھ تشریف لے جائیں گے، اس لیے کہ خواب کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور زیارت تو پچھلے نبیوں کو بھی ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے مکالمہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کو تو قرآن بیان کر رہا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب تو مانگ کیا مانگتا ہے، اپنے لیے مانگ، امتی امتی ربی امتی ربی امتی، یا اللہ میری امت میری امت، میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا، بھائی یہی ایک سوال۔ محبوب اپنے لیے فتح مانگ، محبوب اپنے لیے بلندی مانگ، محبوب اپنے لیے عظمت مانگ، محبوب اپنے لیے مال و دولت زر و جواہرات مانگ، نعمتیں مانگ، ربی امتی، بس یا اللہ میری امت کی مغفرت کر دینا، میری امت کو جو ہے اس کا بیڑا پار کر دینا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عظیم و شان نبی کہ جس نے کبھی اپنی جب بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اس امت کے لیے مانگا، اس امت کے لیے مانگا۔ اتنا عظیم و شان رحمت ہم ہر ربیع الاول پر کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ اس رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سمجھا ہے؟
اور اس رحمت کی کوئی رمق اور دمک اور کوئی چمک اپنے دل میں اتارنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ اس رحمت کا کوئی ایک چنگاری، اس رحمت کی تھوڑی سی خوشبو کبھی اپنے سینے اور دل میں ملنے کی کوشش کی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اچھی بات ہے، پیغمبر کا تذکرہ، اور پیغمبر جس مجلس میں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو وہ عین ذکر کی مجلس ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ لیکن یہ امت کب تک مجلسوں پر لگی رہے گی؟ کب تک اس کے دل کے اندر اس نبی کی تعلیمات نہیں اتریں گی؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آج امت میں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ حضور کی اسی عظیم الشان صفت کی کمی ہے جس کو بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا کہ یا اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ ہاں، کافروں کے لیے بھی رحمت۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ خود فرما رہے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یا اے اللہ کے نبی جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں نا، مشرکین مکہ میں جب تک آپ ان میں موجود ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ کون ہے مشرکین مکہ؟ یہ کر کیا رہے ہیں حضور کے ساتھ؟ یہ حضور کی داڑھی مبارک کو پکڑ کے مکے کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں، یہ طائف کے اندر لہو لہان کر رہے ہیں۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ حضور کی دونوں بیٹیوں کو، ابو لہب اپنے دونوں بیٹوں کو کہتا ہے کہ طلاق دے دو ان دونوں کو، جب نبوت کا اظہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان کے نکاح میں تھی، ان کے عقد میں تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے دشمنی میں کہا، اپنے بیٹوں کو مجبور کیا دونوں کو طلاق دے دو۔ پیغمبر کے گھر میں دونوں بیٹیاں آ گئیں، کس کی وجہ سے؟ اس کے ساتھ یہ قریش کر کیا رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ان کو ہم عذاب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان میں ابھی تک موجود ہیں۔ کفار کے لیے بھی رحمت، فرمایا عالمین، جہانوں کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج کا مسلمان اس امت کا اپنے دوستوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کرتا۔ ایسی عظیم الشان رحمت عطا فرمائی، قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی رحمت تھی اے نبی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے آپ لِنْتَ لَهُمْ، ان کے لیے بڑے ہی نرم خو ہو گئے۔ آپ کیا ہو گئے ان کے لیے؟ بڑے نرم خو ہو گئے، رحمت بن گئے ان کے لیے۔ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے سراپا رحمت بن گئے، نرم خو بن گئے، نرم انداز سے بات کرنے والے بن گئے، تہذیب و تمدن سے ان کو پکارنے والے بن گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترشرو ہوتے، اگر آپ ان پر سختی کرتے، اگر آپ مزاج کے اندر سختی رکھتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ یہ جو آپ پر جان دیتے ہیں، آپ کی اس ادا، آپ کی سراپا رحمت جو اللہ نے صفت آپ کے اندر رحمت کی پیدا کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ طائف میں اللہ کے حبیب پر تشدد ہو رہا ہے، ایسا کہ زمین و آسمان تھرا اٹھے۔ درس سیرت ہو رہا ہے الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد ہر روز۔ کل یہ واقعہ بیان فرمایا کہ
طائف میں 10 دن حضور مقیم رہے. آخری دن حضور پر تشدد کی جب انتہا ہو گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا بدن خون سے لہو لہان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے کے محلوں سے باہر نکلے تو دعا فرمائی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں، ضعف قوتی، اپنی قوت کے ضعف کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں کمزور ہوں. وقلت حیلتی، اسباب کی کمی کی شکایت کرتا ہوں. وہوانی علی الناس، لوگوں کی یعنی میرے اوپر لوگوں کی سختی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں. آگے طویل دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، مناجات مقبول میں ہے. جبریل امین حاضر ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے دعا فرمائی، آسمانوں کے اندر جو ہے ایک ایسی فضا بن پڑی ہے، آسمانوں کو آپ نے ہلا دیا. یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس کو حکم فرمائیں طائف کی وادی کو جو ہے بالکل سینڈوچ بنا کے جو ہے پیس کے رکھ دے. آپ حکم فرمائی. ابھی تو یہ دعا کر رہے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد جب فرشتے نے کہا آپ حکم فرمائیں، اللہ کا حکم ہے کہ میرا حبیب جو کہے کر گزرو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں ان کو بخش دو، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں کے اندر ایمان پیدا ہو جائے. اور پھر پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسا پیدا ہوا؟ تو یہ سراپا رحمت ہونے کا مطلب، آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، آج کا مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، آج کا مسلمان ایک مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آج کا مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کو منافق کہنے کے لیے تیار ہے. آج کا مسلمان یہ سکھا کر گئے تھے اللہ کے نبی، اور پیغمبر تو مدینے کے اندر منافقین کی نماز جنازہ پڑھاتے رہے. عبداللہ ابن ابی آ گیا، وہ بیٹا ان کا رئیس المنافقین، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے آ گئے. وہ مسلمان تھے. اس شخص نے اتنی تکلیفیں دی پیغمبر کو، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت کا معاملہ ہے، پیغمبر کی عصمت و ناموس پر تہمت لگائی، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کرنا پڑا. وہ شخص، بیٹا آ گیا، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ، حضرت عمر کہہ رہے ہیں نہیں یا رسول اللہ، کیسے؟ کفر پہ مرا ہے. حضور فرما رہے ہیں ظاہری طور پر تو مسلمان تھا، اسلام رکھتا تھا، ان کے بیٹے کی درخواست پر جو ہے نماز جنازہ پڑھا دی. قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی، لا تقم، آج کے بعد آپ کسی مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. بس قرآن مجید میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پر آیت نازل ہو گئی، آج کے بعد آپ استغفار نہیں کریں گے کسی مشرک کا. لیکن اس سے پہلے کا عمل حضور کا رحمت کی بنیاد پر، صرف رحمت کی بنیاد پہ، کہ ہو سکتا ہے میں اگر نماز جنازہ پڑھاؤں شاید مغفرت ہو جائے اس کی. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے، حضور کی سیرت کی باتیں یہ اتنے مبارک ہیں. یہ ذکر و اذکار کی مجلس ہے، یہ سب سے مبارک مجلس ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نعت اقدس کہنا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھتے تھے، بعض اوقات حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے تھے، کہو میری شان میں اشعار کہو. اللہ اکبر. تو یہ کتنا بڑا عمل ہے. لیکن یہ عمل برائے عمل، صرف باتیں اور دل کے اندر حضور کی سیرت نہ آئے، حضور کی زندگی نہ آئے، اس کی کوئی چمک اور دمک نہ آئے، اس کی کوئی خوشبو حضور کی زندگی کی اپنے دلوں میں محسوس نہ کریں، تو پھر اللہ نے یہ جو احسان اتنا عظیم کیا تھا ہم پر، تو مطلب ہم اس احسان کی ناشکری اور ناقدری کر رہے ہیں. صحابہ کا، حضور کی اتباع،
حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے مسجد نبوی کے، وہ 3 مؤذن تھے مین، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت بلال اور حضرت ابو محذورہ۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذور، بچے تھے اس وقت، چھوٹے تھے، یہاں پر ہاتھ رکھ دیا، یہ پیشانی کے شروع میں بالوں پر، زندگی بھر وہ بال نہیں کٹوائے، کہ پیغمبر نے ان بالوں پر ہاتھ رکھا تھا، زندگی بھر ان بالوں کو ہاتھ نہیں لگایا، ہر وقت سنوار کے رکھتے تھے۔ یہ اتباع، یہ عظیم الشان اتباع ہمیں صحابہ سے ملا، دیکھا باتیں سننے کے لیے، صرف ڈول ڈھمکوں کے لیے؟ یاد رکھو، سنت پر عمل، حضور کی سنت کی اتباع حضور سے محبت کا سب سے بڑی نشانی ہے۔ کوئی شخص جتنے دعوے کرے سنت پر عمل نہیں کرتا، بس محض دعوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میری یہ دعا ہے، سب کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں اور محبت ڈال دے، لیکن سنت کا اتباع یہ محبت کے راستے کی انتہا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا حضور کی پسند کے مطابق، سنت کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ رٹ لو، ان لفظوں کو دل پہ نقش کر لو، لکھ لو اپنے پاس جمعے کے بعد کسی پرچے پر۔ حضور سے محبت کرنا حضور کی پسند کے مطابق، جیسے حضور کو پسند ہے کہ مجھ سے ویسے محبت کرو۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ حضور سے محبت کرنا اپنی پسند کے مطابق۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور سے محبت کرنا حضور کی پسند کے مطابق۔ بدعت کہتے ہیں حضور سے محبت کرنا، نیت خراب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار حرج کیا ہے؟ ارے بھائی اللہ کے نبی کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اچھا جی تعریف کر رہے ہیں، فرض نمازوں کو چھوڑ کر تعریف کر رہے ہیں، میوزک بجا کر تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں محبت ہے، اس محبت کا احترام بھی ہے، ہم بدگمان نہیں ہیں کسی سے، اور نہ ہونا چاہیے، لیکن آپ حضور سے محبت کر رہے ہیں اپنی پسند کے مطابق، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول یہ ہر سال آتا ہے زندگی میں، بیان سن لیا، کچھ کلمات سن لیے، اور اس کے بعد دعا کر کے اٹھ گئے، اور زندگی کے اندر حضور کی زندگی آئی نہیں، حضور کی زندگی سمجھی نہیں، حضور کی زندگی پڑھی نہیں، کبھی سنی نہیں۔ یہ کتنا عظیم و شان خسارہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد